آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھی، پیاری، دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں آپ سب تک پہنچائی جا سکیں۔ چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے پگھلتی برف۔ خوشاب، آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا؟ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس امی، یہ آخری گیم ہے، ختم ہو جائے تو کر لوں گا۔ امی نے کہا 4 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کے ٹیوٹر آ جائیں گے، 15 دن تو رہ گئے ہیں امتحان میں۔ اچھا نا امی، یہ گیم ختم کرنے دیں۔ خوب ڈانٹ کھانے کے بعد خوشاب نے لیپ ٹاپ بند کیا، ہوم ورک ڈائری نکالی۔ آج صرف اردو اور کمپیوٹر کا ہوم ورک ملا تھا۔ ابھی اس نے ہوم ورک شروع ہی کیا تھا کہ اسے نیند آنے لگی۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ دوپہر سے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے اور اب تھکن ہو رہی تھی اور پھر وہ سو گئے۔ خوشاب، آپ جلدی اٹھیں، آپ کے ٹیوٹر سر طاہر 15 منٹ سے ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا نا، جا رہا ہوں۔ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو سر انتظار کر رہے تھے۔ معاف کیجیے گا سر، خوشاب نے شرمندگی سے کہا۔ سر نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، کل آپ کی امی نے بتایا تھا کہ 15 دن بعد آپ کے امتحان شروع ہو جائیں گے، اس لیے آج سے ہم امتحان کی تیاری شروع کریں گے۔ آپ بتائیں آج کس مضمون کی تیاری کریں؟ آج انگلش کی تیاری کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں خوشاب نے انگلش کا ایک سبق یاد کر کے سر کو سنا دیا۔ سر نے پوچھا، اور تو کوئی ہوم ورک نہیں ملا؟ بس کمپیوٹر کا کام ہے۔ سر کی مدد سے اس نے سارے سوال کر لیے۔ سر کے جاتے ہی خوشاب ٹی وی کھول کر بیٹھ گئے اور کارٹون دیکھنے لگے۔ اتنے میں بڑے بھائی کمرے سے نکلے۔ انہوں نے کہا، ادھر دیں ریموٹ، ہر وقت بس کارٹون دیکھتے رہتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر گیم کھیلتے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، پڑھائی نہیں کرنی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ٹرن ٹرن۔ خوشاب فون اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف ان کا دوست فرجاد ہوتا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے اردو کا مضمون لکھ لیا؟ اوہ نہیں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ فون رکھ کر وہ مضمون لکھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ماموں جان دبیر کے ساتھ آ گئے۔ خوشاب دبیر کو لے کر چھت پر چلے گئے اور دونوں کھیلنے لگے۔ کھیل میں ایسے مگن ہوئے کہ جب امی نے کھانے کے لیے آواز دی تب ہی نیچے آئے۔ کھانے کے بعد ماموں جان اپنے گھر چلے گئے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ صبح جب خوشاب اسکول پہنچے تو پہلا ہی پریڈ اردو کا تھا۔ سر غفران کلاس میں داخل ہوئے اور انہیں دیکھتے ہی خوشاب کو ہوم ورک یاد آ گیا جو وہ کر کے نہیں لائے تھے۔ سر نے سب سے کاپی جمع کی اور مضمون چیک کرتے جاتے اور ہر بچے کو بلا کر اس کی غلطیاں بتاتے۔ جب خوشاب کی باری آئی تو سر نے اسے بھی بلایا۔ مضمون کہاں ہے؟ سر نے غصے سے کہا اور تیز نظروں سے گھورا۔ خوشاب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر ڈانٹنے کے بعد سر نے واپس سیٹ پر بھیج دیا۔ آج جب خوشاب گھر پہنچے تو سب سے پہلے کپڑے بدل کر نماز ادا کی، کیونکہ 2 دن سے لیپ ٹاپ گیم کے چکر میں وہ ظہر کی نماز بھول جاتے تھے۔
اس کے بعد کھانا کھا کر اردو کا مضمون لکھ کر یاد کیا، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر کے باقی اپنا ہوم ورک کر لیں اور سر طاہر کے آنے پر اگلے پرچے کی تیاری کر سکیں۔ امی نے کمرے میں جھانکا اور خوشاب کو بستر پر لیٹے دیکھا تو پریشان ہو کر کمرے میں چلی آئیں۔ کیا بات ہے خوشاب، آج آپ اتنی جلدی لیٹ گئے؟ نہ لیپ ٹاپ لگایا، نہ ویڈیو گیم کھیلا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں امی، خوشاب نے شرمندگی سے کہا۔ وہ دراصل امتحان ہونے والے ہیں، اس لیے میں اب وقت بالکل ضائع نہیں کروں گا تاکہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ شاباش بیٹا، امی مسکرائیں۔ بیٹا، ہر چیز توازن کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ وقت بے وقت لیپ ٹاپ، ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے تو نہ صرف آپ کی صحت خراب ہوگی، نظریں کمزور ہو جائیں گی، بلکہ وقت بھی ضائع ہوگا۔ کتنے دنوں سے آپ نے کوئی اچھی کتاب بھی نہیں پڑھی، بلکہ جب سے لیپ ٹاپ آیا ہے آپ کرکٹ کھیلنے بھی نہیں جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، امتحانوں کے بعد میں دبیر کو اپنے گھر رہنے کے لیے بلاؤں گا، ہم خوب کرکٹ کھیلیں گے اور بیڈمنٹن بھی، اور اچھی اچھی کتابیں بھی پڑھیں گے۔ خوشاب نے امی سے وعدہ کیا تو امی نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔